بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا، ہم نے سورہ البقرہ کے مختصر سوال جو تھے وہ شروع کیے تھے پڑھنے، اور ہم نے 23 سوال پڑھے تھے۔ اس میں آج پہلا سوال ہے کہ منافقین کے کردار کے بارے میں مختصر تحریر کریں۔ تو منافقین کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ان کا باطن کچھ اور ظاہر کچھ ہوتا ہے۔ تو ان کے کردار کے بارے میں کہ یہ لوگ بڑے خطرناک تھے، مسلمانوں کے مصائب پر خوش ہوتے، مسلمانوں کو وہ رگلانے کی پوری کوشش کرتے، اور فساد فی الارض میں پیش رہتے، یعنی زمین پر فساد کرنے میں پیش رہتے۔ قرآن میں منافقین کے حسد کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ آیت یا ترجمہ تحریر کریں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ سورہ بقرہ میں منافقین کا کیا انجام بیان ہوا؟ منافقین کا انجام سورہ البقرہ میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ میں منافقین کے لیے کون سی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں؟ مثال نمبر 1 بیان کی گئی کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، پھر آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ نہیں دیکھتے۔ اس کی جو دوسری مثال پیش کی، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہوں، گرج اور بجلی ہو، وہ کرب کے سبب موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ عبادت کا مفہوم بیان کریں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اس کے تمام افعال کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق سر انجام پانا عبادت کہلاتا ہے۔ ہستی باری تعالیٰ کے 2 دلائل سورہ بقرہ کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کے 2 دلائل جو ہے وہ دینے کے اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہارے کھانے کو پھل نکالے، پس تم اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں ٹھہراؤ۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم بے جان تھے، پس اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ قرآن کی مثال لانے کے لیے سورہ بقرہ میں بیان شدہ چیلنج تحریر کریں، اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگار بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سورہ بقرہ میں مومنین کے لیے کون سی بشارت دی گئی ہے؟ تحریر کرے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں مچھر کی مثال بیان کرنے پر مومنین کا کیا رد عمل بیان ہوا؟ پس جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ سورہ بقرہ میں مچھر کی مثال بیان کرنے پر کفار کا کیا رد عمل بیان ہوا؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے کیا ارادہ ہے؟ ترجمہ کیجئے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور وہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فاسقین کی کیا علامت بیان ہوئی؟ جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کے پکا ہونے کے بعد توڑتے ہیں اور اسے کاٹتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت آدم کی فرشتوں پر بڑھتری کی وجہ بیان کیجیے۔ حضرت آدم کی فرشتوں پر فضیلت کی وجہ علم ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے، اور جب فرشتوں سے اللہ نے ان کے نام پوچھے تو وہ بتا نہ سکے، جبکہ حضرت آدم نے وہ سارے کے سارے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب خلافت کیوں دیا؟ انسان اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے، اسے بہترین صلاحیتیں دی گئی، عقل و شعور اور ارادہ و اختیار جیسی صفات سے انسان کو نوازا گیا، انہی صفات کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟
ابلیس کیونکہ خود کو برتر سمجھتا تھا کہ اسے آگ اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اس لیے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے آدم و حوا کو کیسے بہکایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یعنی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ یوں اس غلطی کی اس غلطی کی سزا میں دونوں جنت سے نکال دیے گئے۔ قصہ آدم و ابلیس کے نتائج مختصر تحریر کرے۔ علم کی فضیلت ہے، انسان اور شیطان میں فرق ہے، تکبر بربادی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم سے کس قسم کے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید سے متقی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ انسان اور شیطان میں فرق تحریر کیجئے۔ انسان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس پر نادم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتا ہے، جبکہ شیطان غلطی کرتا ہے۔ اگر انسان غلطی کرنے پر توبہ استغفار کرنے کی بجائے سرکشی اختیار کرے تو وہ انسان نہیں بلکہ شیطان کا بھائی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا جی یہ کچھ آیات ہیں، عبارات ہیں جن کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ یہ ہم نے پہلے 4 حقوق کے اندر ان کو اچھے طریقے سے پڑھا بھی ہے، تو اب ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اس نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اس نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ڈیئر طلبہ، یہ آج ہمارا لیسن تھا اور آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔